اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعده وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل إلی مرد من سبیل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله عز وجل وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل أي الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من إسيان الله تعالى ينظرون من طرف خفي. قال مجاهد يعني دليلنا ينظرون إليها مسارقة خوفا منها والذين يحذرون منه واقع بهم لا محالة وما هو أعظم مما في نفوسهم أجارنا الله تعالى من ذلك. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. اے مخاطب جب آپ ان کو دیکھیں گے جب وہ آگ پہ ڈالے جائیں گے آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. خاشعین من الذل ذلت کی وجہ سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی سر جھکے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ جو گناہ کر چکے جو شرک کر چکے. ینظرون من طرف خفی اور چوری چوری نظر سے دیکھتے ہوں گے اس جہنم کی طرف ڈر سے. والذین یحذرون منہ لیکن وہ جس چیز سے ڈر رہے ہیں لا محالہ ان کو عذاب جہنم ہوگا وہ کسی شکل میں نہیں بچ سکتے. وما هو اعظم مما فی نفوسہم اور جو وہ دیکھ کے اندازے لگا رہے ہیں اس سے بھی عذاب بہت بڑے ہیں جن کا ان کے دلوں کے اندر خیال ہے. اجارنا اللہ من ذلک. اللہ ہم سب مسلمانوں کو جہنم کے جمیع انواع عذاب سے نجات دے. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقال الذين آمنوا يقولون يوم القيامة یعنی یہاں صیغہ ماضی آیا ہے نا. قال الذین کہا ایمان والوں نے. حالانکہ معنی مضارع میں ہے کہیں گے قیامت میں. کیوں؟ ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے لیکن صیغہ ماضی کا جیسے اللہ فرماتے ہیں ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار. تو نادا ماضی کا صیغہ ہے اصل ہے سیونادون. جب قیامت ہوگی تو اہل جنت جہنم والوں کو پکاریں گے. لیکن ماضی کا صیغہ کیوں آتا ہے کہ تحقق الوقوع اللہ کی خبر ہے اور اس میں شک نہیں گویا کہ ہو گیا ہے اس لیے ماضی کا صیغہ لایا جاتا ہے. قرآن پاک میں بہت سارے مقام فرمایا قد افلح المؤمنون ماضی کا صیغہ ہے حالانکہ مقام مضارع کا ہے سیفلح المؤمنون. قیامت میں مومن فلاح پائیں گے لیکن اللہ کی خبر میں شک نہیں ہوتا تو گویا کا قیامت قائم ہو گئی. جنت والے جنت میں چلے گئے جہنم والے جہنم میں چلے گئے. اس لیے فرماتے ہیں وقال الذین آمنوا یعنی یقول الذین آمنوا ایمان والے جو ہیں وہ کہیں گے قیامت والے دن ان الخاسرین الذین خسروا
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وہ کہیں گے کہ سب سے بڑا گھاٹا کافروں کا ہے جنہوں نے اپنے نفسوں کو بھی اور اپنے اہل کو بھی ہلاکت میں ڈالا کہ سب جہنم میں آ گئے. یاد رکھیں ایک ہوتا ہے آدمی کو گھاٹا پڑ جائے, ایک ہوتا ہے کہ وہ جو اصل ہے وہ بھی ڈوب جائے. لیکن ایک آدمی کاروبار کرتا ہے, ایک دکان میں 1 لاکھ ڈالتا ہے, نفع نہیں آیا یا گھاٹا ہو گیا, ابھی 20,000 کم ہو گئے. ایک ہے وہ لاکھ ہی ڈوب جائے, ایک یہ ہے کہ صرف پیسے نہ ڈوبے بلکہ بندہ بھی خود ہلاک ہو جائے, غم کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا, مر گیا. تو اس لیے قیامت میں سب سے بڑا گھاٹا تو کافروں کو ہے نا, نہ مال کام آیا نہ دولت کام آئی, خود بھی ڈوبے اور اپنے خاندان کو بھی جہنم میں لے ڈوبے. اس لیے مومن فرمائیں گے وقال الذین آمنوا ان الخاسرین, یعنی سب سے بڑا گھاٹا الذین خسروا انفسهم وأهليهم يوم القيامة أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهليهم وقراباتهم فخسروهم. یعنی اب یہ جہنم میں چلے گئے, وہ سب چیزیں ختم ہو گئی. اپنے گھاٹے کا کیا مطلب کہ اب ان کے دوستوں میں بھی جدائی ہو گئی, اہل و عیال میں بھی جدائی ہو گئی. مومن کو تو سب ملیں گے نا, لیکن جہنمی تو اپنے اپنی جہنم میں پڑے چل رہے ہیں. تو لہذا خاندان بھی گیا اور خود بھی گئے, ہلاک ہو گئے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, خبردار مشرکین ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. مقیم مانا دائم, ایسا عذاب جو کبھی ختم نہ ہو. فی عذاب مقیم دائم سرمدین, ہمیشہ رہنے والا. ابدی لا خروج لهم منها ولا محید لهم منها, نہ تو وہاں سے نکالے جائیں گے اور نہ وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہوگا. وقوله تعالی وما كان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ, اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں جو ان کو نکالے عذاب سے. اینقذونہم مما ہم فیہ من العذاب والنقال ومن یضلل اللہ فما له من سبیل اے لیس له خلاص, جس کو اللہ تبارک و تعالی ہی گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں بچا. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأحوال والأمور الإزام الحائل حذر منه عمل استعداد له. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قیامت کا احوال بیان کیا کہ وہاں کیسا عذاب ہوگا, کیسی سختی ہوگی, کیسی شدت ہوگی, تو اب اللہ ڈراتی ہیں کہ میرے بندو بچ جاؤ جہنم سے. اور جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے اللہ کے احکام کی تعمیل کرو. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ اي اذا امر بكونه فانه كلام البصر يكون وليس له دافع
فلا مانع. اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کی اطاعت کرو اس دن سے پہلے کہ جب وہ دن آئے گا جب کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب کو دفع کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کے بھی کئی مقام پہ فرمایا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. اللہ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی. فرمایا مجھے قسم ہے طور پہاڑ کی، اور فرمایا مجھے قسم ہے کتاب کی جو لکھے جاتے ہیں باریک چمڑوں پہ، اور فرمایا مجھے قسم ہے گھر کی جو بھرا ہوا ہے عبادت کرنے والوں سے، اور مجھے قسم ہے اس اونچی چھت کی، اور مجھے قسم ہے اس دریاؤں کی جو دہکائے جائیں گے، یہ دریا جو بھرے ہوئے ہوں گے. 5 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی. اور اس کے بعد جواب کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اللہ نے فرمایا میرے مدنی تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں کافر تھا، میں مدینہ منورہ میں گیا تھا حضور کی خدمت میں کسی معاملے کے لیے. جب مکے میں قحط پڑ گئی تھی اس کے لیے، تو کہتے ہیں میں مسجد نبی کے باہر کھڑا تھا اور حضور نے یہ سورۃ والطور پڑھی. جب حضور سورت یہ پڑھ رہے تھے میں سن رہا تھا، اور جب حضور نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ہر حال میں آئے گا، کوئی ٹال نہیں سکتا. کہتا ہے میں ڈر گیا، میں کانپ گیا کہ کہیں اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو جائے. اور کہتے ہیں دخل الاسلام فی قلبی، اسلام میرے دل میں داخل ہو. قرآن ہے نا، ہم تو میرا بھائی پڑھتے ہیں بس نہ پڑھنے کے برابر، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی قرآن پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے. اللہ نے قرآن میں ایسی تاثیر رکھی ہے، اللہ نے قرآن میں ایسا جذب رکھا ہے، اللہ نے قرآن میں ایسی ہدایت رکھی ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ گمراہوں کو ہدایت دے دیتا ہے، بیماروں کو شفا دے دیتا ہے، ساری اندر کی میلوں کو دور کر دیتا ہے. لیکن شرط ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے پڑھیں اور غور کریں. اللہ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے والطور، اس پہاڑ کی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے. اللہ جب کسی جگہ کو شرف دیتے ہیں نا، وہاں پھر اپنے نبی بھیج دیتے ہیں، پیغمبر بھیج دیتے ہیں. دیکھو اللہ نے کعبے کو شرف دیا، آدم کو بھیجا پھر بنانے کے لیے، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، اور جب بن گیا تو قیامت تک اس کو بسانے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اللہ نے مدینے کو نوازا تو محمد مصطفیٰ کا ڈیرا لگوا دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں اللہ نے کوئی شان بیان کی ہے، اس لیے فرماتی والطور وکتاب مستور، اور مجھے قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے فی رق منشور. رق کہتے ہیں چمڑا. اب پہلے زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا نا، تو جانوروں کے چمڑوں کو باریک کر کے اس پر لکھا جاتا تھا، اور وہ کتاب بھی ایسی جو کھلی ہوگی. علماء نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ صحیفہ اعمال ہے جو قیامت کے دن ملے گا. اذ الصحف نشرت، جب تیرے صحیفے کھول دیے جائیں گے. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. اللہ نے فرمایا والبیت المعمور، مجھے قسم ہے اس گھر کی جو بھرا ہے، آباد ہے. معمور مانا جہاں عبادت والے ہیں. علماء نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ بعض فرماتے ہیں یہ وہ گھر ہے، وہ کعبہ ہے جو 7ویں آسمانوں پہ ہے. لیکن ایک قول یہ بھی آتا ہے حضرت ابن عباس کا کہ اللہ نے 15 کعبے بنائے ہیں. ہر آسمان پہ کعبہ ہے، ہر زمین میں کعبہ ہے،
7 اور 7 14 اور 15واں کعبہ جو ہے یہ زمین کے اوپر ہے، لیکن وہ جتنے کعبے ہیں سب اسی کعبے کے ہی حال میں ہیں، یعنی اگر اوپر والوں کو اتارو تو اسی کعبے پہ آئے گا، نیچے والوں کو لاؤ اسی کعبے پہ آئے گا، اصل یہی کعبہ ہے۔ اس لیے فرمایا والبیت المعمور والسقف المرفوع، اور مجھے قسم ہے اس چھت کی جو تیرے لیے میں نے اتنی اونچی چھت بنائی ہے۔ چھت کیا ہے؟ آسمان۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے لیے کیسے محفوظ چھت بنا دی ہے، مجھے اس کی قسم ہے۔ وَالْبَحْرِ المسجور، اور مجھے قسم ہے دریاؤں کی جو بھرے ہوئے، یعنی کیا مانا؟ پانی سے بھرے، اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں والبحر المسجور، آگ سے بھرے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں اذا البحار سجرت، جب آگ جلائی جائے گی دہکائی جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ ان تحت البحر نارن، یہ جو دریا ہیں سمندر ہیں ان کے نیچے آگ ہے، جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو وہ نیچے کی چادر ہٹ جائے گی تو نیچے والی آگ اوپر آئے گی، اوپر سے چاند ستارے سب جھڑ کے اس میں ڈالے جائیں گے، نتیجے کیا نکلے گا کہ سارے سمندر آگ بن جائیں گے۔ البحار سجرت، اللہ تبارک، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے، وہ فرماتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ جو آگ ہے تو آگ سے میں کیوں وضو کروں؟ اللہ معاف کرے۔ پہلے جو ہے نا جی کافر مذاق اڑاتے تھے کہ قرآن کہتا ہے یہ دریا جو ہے آگ ہے، وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، دریا کے نیچے، پانی کے نیچے بھی آگ ہوتی ہے؟ پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کا عجیب عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تحت النار بحرن، کے اس کے نیچے ایک دریا ہے۔ وہ کہتی پانی میں آگ کیا مطلب؟ اب جناب 1420 سال گزرنے کے بعد جب ان کے آنکھوں کے سامنے نظارہ آیا نا، اب کہتے ہیں قرآن سچا ہے۔ یہ جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ انڈونیشیا میں بالی کے جزیرے میں سونامی کے نام سے جو زلزلہ اور طوفان آیا تھا نا، وہ کیا تھا؟ لوگ بتلاتے ہیں کہ ہم اس یہ جزیرہ جو ہے نا بالی انڈونیشیا کے بڑے خوبصورت ترین جزیروں میں ہے، یعنی مناظر بھی ہیں، سبزہ بھی ہے، اور لوگ بھی بڑے خوبصورت ہیں، اور جہاں خوبصورتی ہو پھر عیاش اور بدماش لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان کے جو ساحل ہے نا جی سمندر کا، یوں سمجھ لیں کہ وہ گناہوں کا اڈا، وہاں شیطان بھی کانپتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے پہ تھے، کوئی سن باتھ لے رہا تھا، کوئی ویسے لیٹا ہوا تھا، کوئی سیر کر رہا تھا، پکنک منا رہے تھے، کوئی کھانا کھا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ یہ پانی جو ہے نا جی ہماری طرف آتا ہے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سمندروں کے کنارے لہر آئے گی یوں آگے پھر چلی جائے گی، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سارا پانی جو ہے واپس جا رہا ہے۔ تو ایک نظارہ بن گیا نا جی کہ بھئی یکدم پانی جو ہے واپس جا رہا ہے سمندر کی طرف۔ اچھا وہ کہتے ہیں سارا پانی جا رہا ہے اور جاتے جاتے گم ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو گیا۔ اچھا لوگ کیمروں سے فوٹو لے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تماشے بنا رہے ہیں، ان کے لیے ایک نیا منظر ہو گیا۔ اصل کیا تھا کہ سمندر میں ایک جگہ پہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی قدرت سے، یعنی ایک یوں سمجھ لیں گڑھا ہو گیا، ہولوکاسٹ ہو گیا، اور یہ پانی جب نیچی جگہ ہوگی تو نیچی جگہ میں آئے گا۔ وہ نیچی جگہ میں گیا، جب نیچے چلا گیا تو نیچے گرم ہوا کہ نیچے آگ تھی، اس گرمی سے پانی جو نکلا ہے نا 200 میٹر اوپر جا کے طوفان بن گیا۔ اب کہتے ہیں قرآن سچا ہے جی، سمندر کے نیچے تو واقعی آگ ہے، ورنہ یہ کیسے گرم ہوا؟ اب آ گئے ماننے پہ۔ اچھا جب قرآن کہتا تھا کہ ہم پہاڑوں کو ایسے دیکھیں گے آپ کے پہاڑ چل رہے ہوں گے، یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا،
پہاڑ چل رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھو ان کا دماغ خراب ہے، مسلمانوں کا پہاڑ بھی چلتے ہیں بھلا؟ وہ کہتے ہیں بھی پہاڑ تو اللہ نے جمائے ہوئے ہیں، پہاڑ کیسے چلتے ہیں؟ اب جب زلزلہ آیا نا جی مظفر آباد میں اور باغ میں اور چمن میں اور کشمیر میں اور جموں کشمیر میں، اللہ ان پہ رحمت کرے مسلمانوں پہ، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل کے ہٹ گئے، اپنی جگہ چھوڑ دی پہاڑ، آنکھوں سے لوگوں نے دیکھ لیا۔ اچھا اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اذا دکت الارض دکن دکا، ہم ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ اب جو میں اگلے دن بھی دیکھ رہا تھا تصویر اس پہاڑ کی جہاں زلزلہ آیا ہے، تو جب نیچے سے زلزلہ ہے نا این درمیان میں پہاڑ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے اور اللہ تبارک و تعالی عذاب سے نجات دے۔ تو اس لیے ایسے دلائل ہیں۔ اب ایک بات ہے کہ جی میں نہیں مانتا، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں نا، اس کا علاج تو وہ تو مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی نے کہا جناب میں لاہور گیا تھا تو سارے لاہور والوں کو میں نے جھوٹا کر دیا۔ اب لوگ حیران ہو گئے، یار لاہور میں لاکھوں لوگ رہتے ہوں گے، سب کو جھوٹا کیسے کر دیا؟ انہوں نے کہا ہو گیا، انہوں نے کہا جو وہ کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا لہذا جھوٹے ہو گئے۔ ایک تو ہے نا جی کہ آدمی بات نہ مانے، لیکن ایک ہے کہ آدمی ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ اس وادی بے آب و گیاہ میں جہاں پانی بھی نہیں، انسان بھی نہیں، مدرسہ بھی نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی ذریعہ مواصلات نہیں، اس جگہ ایک یہ اللہ کا نبی پیدا ہوتا ہے، آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ، اور وہ اسی جگہ بیٹھ کے ایسی خبریں دے رہا ہے جو 1400 سال کے بعد سچی ہو رہی ہیں۔ دیکھو نا ٹھنڈے دل سے، یہ ابھی کوئی 4-6 مہینے کی بات ہے کہ آپ کے کراچی میں ہی ہیں وہ ایک، اب بزرگ تو میں نہیں کہتا، بگڑ گیا بیچارہ، پٹڑی سے ہٹ گیا، اس کا خاندان تو واقعی بزرگ ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ، بس اللہ ہدایت دے، بھی زندہ ہے اس لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ کراچی میں بھی امن کرے، پورے ملک میں امن کرے۔ عجیب حالات ہو گئے، انا للہ۔ حضور نے فرمایا تھا میری امت پہ ایسے فتنے آئیں گے، یکون العاقل حیرانا، عقل والے لوگ جو ہیں حیران ہو کے پاگل ہو جائیں گے، یہ کیا ہو رہا۔ آج دیکھ لو وہی کچھ ہو رہا، یعنی سمجھ دیکھو نا جی، سمجھ آتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو گولی مار دے، سمجھ آتی ہے کہ انسان بیوی جو ہے خاوند کو قتل کر دے، منشیات نشہ ہیروئن کا جو ہے بیٹا باپ کو قتل کر دے۔ کوئی سمجھ والی بات، یہ کوئی کون سا، یہ تو کوئی جانوروں کا معاشرہ ہو گیا نا، کوئی انسانوں کا تو معاشرہ نہ ہوا نا۔ اور یار جانور بھی بڑا سوچ سمجھ کے، اصولی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایسے حال پیدا ہوا ملک میں کہ ہر طرف بربادی بربادی بربادی۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، فصل نہیں ہوتا، گندم وہ نہیں ہوتی، کپاس ہے نہیں ہوتی، باغ ہیں اجڑ گئے، تباہی ہے، بربادی ہے، تجارت میں گھاٹا ہے، ملک غربت کے غار میں گرتا جا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ کسی نے کہا یہ کرو، کسی نے کہا یہ کرو، کسی نے کہا یہ کرو، سارا زور لگا لیا بادشاہ ہارون الرشید نے، لیکن حالت تبدیل نہ ہوئی، 1% بھی تبدیلی نہ آئی۔ اب
حیران پریشان ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا. ایک وزیر سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت فلاں جگہ ایک اللہ والا رہتا ہے, ایک فقیر ہے, ایک بزرگ ہے اولیاء اللہ میں سے, اس سے پاس جا کے بات کرو. اس نے کہا خدا کے بندے 2 سال سے ہم پریشان ہیں, تمہیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نے کہا جی پہلے کیا بتائیں, ڈر لگتا ہے بڑے آدمیوں سے کہ بجائے ہدایت پانے کے ناراض ہو جائیں. تو بہرحال بادشاہ جو ہے اس کے پاس گیا, اور یاد رکھو جب مشکل پڑتی ہے نا پھر مولوی بڑے یاد آتے ہیں, اللہ والے بڑے یاد آتے ہیں. جب ان پر مصیبت پڑے نا جی پھر ان کو بڑے یاد آتے ہیں, مولوی بھی, اولیاء اللہ بھی, بزرگ بھی. اب دیکھو نا جی مثلا جنازہ ہو رہا ہو, کبھی تم نے وزیر کو بلایا کہ وزیر صاحب جنازہ تو پڑھا دو, کیوں اس کے باپ کو نہیں آتا, پڑھائے گا کیا, مٹی پڑھا دے گا. اسے خود کبھی نماز نہیں پڑھی, وہ تو لوگوں کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تمہارے ملک کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا, اللہ بخشے, فوت ہو گیا, اللہ اس پر رحم کرے, جو فوت ہو گئے سب پہ رحم کرے. وہ ایک جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تو ایک بہت بڑے عالم نے مجھے کہا, اس نے کہا میرے ساتھ بیٹھا رہا, ہم نے اکٹھے سفر کیا, جنازہ آگے آیا, تیار تھا, آگے کھڑا ہو گیا. اللہ جب جنازہ ہو گیا تو میں نے کہا شریف آدمی تمہیں وضو تھا؟ کہتے جی وضو کیسا, بغیر وضو کے تم نے جنازہ پڑھا؟ کہا جی کیا ہے, جن کا میں نے جنازہ پڑھا ہے وہ ولی اللہ تھا. میں نے کہا یہ کوئی جواب تو نہ ہوا, اللہ کی نماز بدبخت تو نے بغیر وضو کے پڑھی ہے. اور چھوڑو جی, جب یہ حال ہو, اب جناب بادشاہ جو تھا نا جی وہ تنگ آ کے آخر اس اللہ والے کے دروازے پہ آیا. وہ حضرت مسکرائے, فرمایا ہارون اب کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں اللہ کا ایک عذاب ہے, کنٹرول ہی نہیں ہو. اور نے کہا ہارون بات سنو, ایک مصیبتیں عرضی ہوتی ہیں, ان کا علاج بھی عرضی کیا جاتا ہے, اور ایک مصیبتیں سماوی ہوتی ہیں, ان کا علاج زمین سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے فرمایا بے وقوف آدمی, ایک تو زمین کے مصائب ہیں, ٹھیک ہے جی پانی نہیں ہے, پانی دے دو زمین آباد ہو گئی. اچھا جی بیج اچھا نہیں ہے, اچھا بیج ڈال دو. اچھا جی سردی زیادہ پڑ رہی ہے, فصلوں پر جناب چھپر لگا دو. لیکن جب آسمانوں کا عذاب اترے تو اس کا کوئی علاج نہیں, ماں سوائے اس کے کہ اپنی قوم کو نکل کے اللہ کے راستے میں توبہ پہ لگاؤ, 2 رکعت پڑھو اور سارے سجدے میں گر جاؤ اور خدا سے معافی مانگو. بادشاہ نے حکم کر دیا کہ کل سارا آبادی جو ہے نکلے باہر میدان میں. خود بھی آیا, سارے آئے, وزیر بھی آئے, گر گڑا کے 2 رکعتیں پڑھی, رو رو کے دعائیں مانگی. ہفتے کے اندر انقلاب آ گیا, سب کو ٹھیک ہو گیا. کہا اللہ کے بندے مصیبت تو اوپر سے آ رہی ہے, تم نیچے دور لگا رہے ہو, تو نیچے سے کیا ہوگا؟ وہ راضی ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا نا. تو اس لیے جناب اب یہ ہے کہ سب سے بڑی یاد رکھو کہ بھی حضور سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ آپ جب پیدا ہوئے ہیں نہ استاد ہے, نہ مدرسہ ہے, نہ یونیورسٹی ہے, نہ کالج ہے, نہ مکے کی کوئی آبادی پڑھی لکھی ہے, لکھنے والے بھی چند ایک لوگ ہیں. پوری قوم کی قوم امی ہے. اچھا پوری کی پوری قوم شراب میں, نشے میں, ڈاکے میں, قتل میں, چوری میں, زنا میں ایسے غرق ہے کہ جس بندے کے پاس زیادہ عورتیں ہیں وہ ناز کرتا ہے کہ میں بڑا سردار ہوں. معاشرے کا یہ حال ہے, ہر طرف بگاڑ ہے, کفر ہے, شرک ہے, عقیدہ تباہ ہے, عمل تباہ ہے, اور کوئی ذریعہ علم نہیں ہے. وہاں آ کے اللہ کا ایک پیغمبر صادق الامین کھڑا ہوتا ہے, اللہ کی دعوت توحید دیتا ہے, اور اس بگڑی ہوئی قوم کو بتاتا ہے کہ آنے والے دور میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. اور آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ وہ ہو رہا ہے.
اب کوئی اور دلیل آپ کو چاہیے حضور کی صداقت کی؟ سرکار دو عالم نے، یعنی آپ دیکھیں کہ آج سے 40 سال پہلے آپ نے مکے میں کوئی اونچی بلڈنگ دیکھی تھی؟ اچھا، آج سے 40 سال پہلے مکے میں آپ نے دیکھا سڑکوں پر درخت ہوں اور یہ ہو اور وہ ہو؟ زیادہ دور نہ جائیں۔ اچھا، آج سے 40-50-60 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اوپر واٹر ٹینک بنے، پانی کی ٹینکیاں بنے؟ ہم چھوٹے تھے، میں یاد ہے جمعرات ہم جاتے تھے مسفلے کے آخر میں، برکا کہتے تھے، وہاں پانی ہوتا تھا اور کہیں پانی ہے ہی نہیں۔ جمعرات کو سارے اکٹھے ہو گئے، وہاں چلے جاتے تھے کہ پانی ہوگا، کپڑے بھی دھوئیں گے اور رات کھلی جگہ پہ سو جائیں گے، کھلی ہوا بھی ہوگی۔ تو یہ آبادی تھی ساری۔ یہ آپ کا محلہ مسفلہ جو ہے، جہاں اشارہ ہے مسفلے کا، بجلی کا، اپنے ٹریفک کا اشارہ ہے، اس کے سامنے وہ رباط ہے جہاں میں پیدا ہوا۔ تو یہ یعنی حرم سے وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، ہم بیٹھے رہتے تھے، والد صاحب وظیفے سے فارغ ہوں تو ان کے ساتھ جائیں۔ اچھا، وہ اللہ کے بندے بیٹھ گئے پڑھنے سے، بس بیٹھ گئے، بادشاہ بندے تھے، خیال آ گیا ساری رات بیٹھے رہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے یہیں سو جاتے حرم میں، اور کیا کریں، وہاں گھر جاتے ڈرتے۔ اچھا، کبھی جلدی اٹھ کے چل پڑے، کو پیشاب وغیرہ کا تقاضا ہوا تو چل پڑے۔ یعنی اتنا دور جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ پورے مکے میں بجلی نہیں، وہ کمیٹی والے گیس لٹکاتے تھے، کوئی بجھ گیا، اندھارا ہو گیا، آپ کیسے جائیں جناب، آگے تو اندھارا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا پیروں سے ننگے، سر سے ننگے، بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کے فخر کریں گے کہ میری بلڈنگ اونچی ہے، وہ کہے گا میری بلڈنگ۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ حفاۃ عراۃ راعی الشاۃ یتطاولون فی البنیان۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ بڑا دوستوں کا پیار کرنے والا، دوستوں پہ جان دینے والا، بر لاصدقائہ، اپنے دوستوں کا جان نثار، وفادار، لیکن والد اور والدہ کا نافرمان۔ آج دیکھ لو، جا کے پتہ کرو کالج میں اسے وہ کہتے ہیں نہیں لڑکا تو بڑا اچھا ہے، پڑھنے میں اچھا ہے، استاد کا بڑا خیال رکھتا ہے، اس کے فرینڈ بڑے اچھے ہیں، گھر میں آتا ہے باپ ماں سے لڑتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کرو، آپ نے فرمایا اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے حاکم شرارتی لوگ بن جائیں، واغنیاؤکم بخلاؤکم، اور تمہارے غنی سرمایہ دار لوگ بخیل بن جائیں، اور فرمایا وامورکم الی نسائکم، اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں، تمہاری نکیل عورت کے ہاتھ میں آ جائے، فرمایا فبطن الارض خیر من ظہرها، پھر مر جانا بہتر ہے زمین پہ زندہ رہنے سے۔ اب ایمان سے کہو یہی حال ہے کہ نہیں؟ جو بڑے خان ہیں نا مونچھوں کو بل دینے والے، اگر عورت فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں دینا ہے، مجال ہے جناب خان صاحب کی کوئی سنے؟ وہیں ہوگا جہاں بیگم چاہے گی۔ بڑے بڑے پیر ہیں، مولوی ہیں، مجال ہے ان کے توید اپنی بیویوں پہ تو چلتے نہیں، لوگوں کو توید دیتے ہیں، جو عورت چاہے گی وہ ہوگا۔ اب آپ عمرے پہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 70,000 روپیہ خرچ کر کے، واپس جب جائیں گے سب سے بڑی یہی فکر ہوگا کہ بیگم کے لیے کون سا کپڑا لیں کہ خوش ہو جائے اور جناب وہ کھل اٹھے، اور پھر جناب وہ ہماری محبت کی قائل ہو جائے۔ ماں کا تو خیال ہی نہیں آئے گا کہ یار وہاں ایک بوڑھی ماں بھی پڑی ہے، اس کے لیے بھی کچھ لے جائیں۔ اگر کوئی کہہ بھی دے پائے یار وہاں سے پاکستان سے لے لیں گے، یار مہنگا کپڑا ہے، وہ بڈھی عورت ہے، سادہ پہنتی ہے، وہاں سے 2 4 5 روپے گز کی چھینٹ لے لیں گے، اور کیا ہے۔
ایک آدمی یہاں میں نے خود دیا نہیں سے، وہ آدمی والد جو ہے اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آیا، بیٹا بڑا افسر بن گیا۔ اچھا باپ ہمارا بلوچ تھا، وہ بیچارہ جاہل تھا، بلوچ ہم جیسے خود جاہل ہیں، ہم اکثر ہماری برادری ایسی ہوتی ہے، وہ جناب ایسے جاہل آدمی آیا جو شہر میں نے کہا چلو بیٹے کو بھی مل لوں، ملنے کے لیے آیا۔ بیٹا بڑا افسر ہے، باہر چپراسی بیٹھے، انہوں نے دیکھا ہے پھٹے پرانے کپڑے، سر پہ پگڑی، ہاتھ میں ڈنڈا، یہ کیا بلا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے فلاں کو ملنا ہے۔ انہوں نے کہا پاپا بیٹھ یہاں، ملنا ہے کیسے اندر منہ اٹھائے چلے جا رہے؟ بیٹھو ہم اطلاع دیں گے، آپ کو بلائیں گے۔ وہ جناب بہرحال بڑی مشکل سے اس کو اجازت ملی۔ بیٹے نے اوپر سے کھڑکی کھول کے ویسے جھانکا، دیکھا تو باپ آ رہا ہے، اس کے ساتھ جو لوگ ساتھی کھڑے تھے کہنے لگے کون ہے بڑے؟ کہتے ہمارے علاقے میں، وہاں ہمارے علاقے میں کام کرتا ہے، وہاں ہمارا ہمسایہ ہے، وہاں ہمارے گھر میں جھاڑو شاڑو دیتا تھا، وہ ملنے آ گیا، کیا کروں؟ اپنے دوستوں کو تعارف کروا رہے، ہمارے علاقے میں ہمسایہ تھا، ہمارے گھر میں کام کرتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ باپ، اچھا وہ باپ بھی بلوچ تھا، اس نے سن لیا، انہوں نے کہا ٹھہرو میں اس کی ماں کے ساتھ سوتا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھہرو ادھر، انہوں نے کہا ملعون، اٹھائی لکڑی ایک رکھی افسر صاحب کو۔ انہوں نے کہا آنا تم اپنے گھر میں، تمہاری ٹانگیں توڑ کے گھر میں نہ ڈال دوں۔ تو نہیں کہا سمجھا میں غریب ہوں تو کیا ہو گیا؟ میں غریب ہوں، بغیرت نہیں ہوں، تم بغیرت ہو، معلوم ہوتا ہے میرا خون نہیں ہو۔ تو جب یہ حالات ہو جائیں مسلمانوں، خدا کے لیے سوچو کہ 1400 سال پہلے جو ہمیں حضور فرما رہے ہیں، اب جو باتیں انہوں نے دنیا میں فرمائی سامنے آ گئی، تو جنت والی اور قیامت والی بھی حق ہے، وہ بھی آئیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ایسے صیغے استعمال ہوتے ہیں کہ بجائے مضارع کے مستقبل کا صیغہ جوڑا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی خبر میں شک نہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، کہ جب وہ قیامت کا دن آئے گا تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، اور تمہارے لیے کوئی قلعہ نہیں، کوئی چھپنے کی طاقت نہیں، یہاں چھپ سکو، ہر حال میں تم نے جانا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ۔ اگر یہ تیری امت تیری باتیں نہ مانے تو آپ غم نہ کریں، ہم نے آپ کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، نگران بنا کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ ہے کہ اللہ کی دین کی بات پہنچا دیں، نہیں مانتے نہ مانے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم اپنی طرف سے کسی بندے پہ رحمت کرتے ہیں بڑا اکڑتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، سزا ملتی ہے اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اب بندہ بڑا ناشکرا ہے، کہتا ہے جی ہم پر تو کبھی رحمت آئی نہیں، پتہ نہیں جی اللہ کی رحمتیں بھی سب بڑے لوگوں کے لیے، ہم غریبوں پہ تو جی کوئی ہے ہی نہیں نا، پھر ہر چیز کا ناشکر ہو جاتا ہے، حالانکہ غریب ہے لیکن یاد رکھو، اس لیے حضور نے فرمایا اگر تمہاری آنکھیں ہیں تو اندھے پہ نظر ڈالو کہ وہ اندھا ہے، مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں میرا شکر ہے، اگر تمہاری ٹانگیں ہیں تو لنگڑے پہ نظر ڈالو کہ وہ غریب دیکھو گھسٹ رہا ہے، شکر ہے میں چل تو رہا ہوں، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں اس کے ہاتھ، ان پہ نظر ڈالو جس غریب کے ہاتھ کوئی نہیں کہ کھلانے والا کوئی ہو، استنجا کرانے والا، وضو کرانے والا کوئی ہو جائے، اگر اللہ نے تمہیں غریب بنایا ہے تو اپنے سے زیادہ غریب پہ نظر ڈالو تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من الشاکرین ولا تجعلنا من الکافرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک عورت نے عمرے کا احرام کھولنے کے لیے بالوں کو پیچھے کر کے اتنے بال کاٹ دیے، ٹھیک ہے،
میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، اب مدینہ منورہ سے جب میں واپس آؤں گا تو اپنے والدین میں سے، ہاں والد کے لیے، والدہ، جس کے لیے کہ ایک آدمی کے لیے، طواف کے دوران میں نماز جنازہ کھڑی ہو جائے، پڑھنا چاہو پڑھ لو، نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ فرض کفایہ ہے، کچھ تو پڑھ رہے ہیں نا۔ اگر پڑھنا چاہو کھڑے ہو جاؤ، پڑھ لو اور پھر طواف شروع کر دو۔ اگر میقات سے بغیر احرام کے ہم گزر جائیں تو کس کس امام کے نزدیک دم ہے؟ سب کے نزدیک دم ہے۔ وہ تو فرق اتنا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آنے والا کسی نوکری پہ، ڈیوٹی پہ، کام پہ آ رہا تھا اس لیے احرام نہیں باندھا تو اس پہ جرمانہ نہیں ہوگا، یعنی اگر اس کے آنے کی نیت عمرہ نہیں تھی، لیکن اگر عمرے کے لیے آ رہا تھا اور پھر میقات سے احرام نہیں باندھا، پھر تو سب کے نزدیک دم ہے کہ عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے، پھر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ وہ تو اختلاف اس میں ہے کہ آنے والا آ کیوں رہا ہے، کوئی ڈپٹی ہے، نوکری ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی اچھا کوئی رشتہ دار ہے، ان کو لکھنا تھا، اس کی نیت نہیں تھی عمرے کی تو وہ بچ جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ تو اس کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم نے جو میقات بنائے ہیں، میقات کا معنی ہی یہ ہے کہ بغیر احرام کے کوئی تجاوز نہ کرے۔ اگر یہ تمہاری مرضی پہ ہے کہ میں چاہوں تو باندھ لوں، میں چاہوں تو کہوں کام پہ جا رہا تھا، پھر میقات کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو تمہاری مرضی ہے۔ امام صاحب بڑے سخت ہیں، وہ ایسی باتوں میں قطعاً رعایت نہیں کرتے۔ اور دوسری ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال دو کبھی حضور بغیر احرام کے میقات سے گزرے ہوں، صرف پوری زندگی میں میرے آقا، میرے سرکار، سرکار رحمت دو عالم، صرف جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ بغیر احرام کے آئے، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا لوگوں سن لو مجھے میرے اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے میرے لیے جنگ حرم میں حلال کی ہے، لم تحل لأحد قبلی ولا لبعدی، نہ مجھ سے پہلے حلال تھی نہ میرے بعد حلال ہوگی، یہ تو اللہ نے میرے لیے حلال کیا تاکہ مکہ فتح ہو جائے۔ اچھا پھر حضور نے، حالانکہ اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ احرام نہ باندھیں، عمرہ نہ کریں، لیکن حضور نے پھر جیرانہ سے عمرہ کر لیا۔ جب فتح مکہ ہو گیا آپ نے حنین کا محاصرہ فرمایا، حنین فتح ہو گیا، مقام جیرانہ پہ آپ نے ڈیرا لگایا، وہیں آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، حضور وہاں سے احرام باندھ کے آئے اور عمرہ کر گئے۔ میرا بھائی ایک طواف خشوع کے ساتھ افضل ہے یا 10 طواف؟ یاد رکھو قیامت میں وزن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ یاد رکھو کیا مانا؟ تم نے 100 طواف کیا، اس نے 10 کیا، ایک گنے نہیں جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی، کیا مانا؟ جس نے طواف عین سنت کے مطابق کیا، ادب سے کیا، خشوع سے کیا، عاجزی سے کیا، تذلل سے کیا، نظر نیچے رکھی، کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہیں پڑی، اپنے آپ کو غیر محرموں سے بچا بچا کے چل چل کے طواف کیا ہے، وہ ایک طواف 100 طواف پہ بھاری ہو جائے گا۔ جو ٹکرے مار رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں اور عورتوں کے اندر سے نکل رہے ہیں، کیا یہ کون سا طواف ہے؟ اس طواف کے ثواب سے زیادہ تو ڈر ہے کہ گناہ نہ ہو۔ کہتے جی کہ ہوٹل کی لفٹ میں 10 ریال پڑے تھے مجھے ملے ہیں، خیرات کر دو، بس جب مالک کا پتہ نہیں کیا کرو۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں اپنا عقیقہ 40 سال کی عمر کے بعد کرتے ہیں، یہ جاہل ہیں۔ عقیقہ ہوتا ہی پہلے 7ویں دن ہے یا 14ویں دن، اس کے بعد تو عقیقہ کوئی ہوتا ہی نہیں۔ یہ کوئی گھر کا مسئلہ ہے کہ تمہیں 50 سال کے بعد عقیقہ یاد آ گیا تو عقیقہ کا، اچھا پھر عقیقہ سنت ہے، ہوا الحمدللہ، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کے بعد روٹی نہیں، عقیقہ کہاں سے کرے گا؟ اچھا خدا کی شان ہے، بچے بھی غریبوں کے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جتنے کروڑوں پتی عربی پتی ہیں نا، یہ بچوں کے لیے بیچارے تمنا کرتے رہتے ہیں، ایک آدھا بچہ ہوتا ہے، بہت اولاد ہی نہیں ہوتی، اور جس کے گھر میں روٹی نہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کی اپنی فٹ بال کی ٹیم ہے پوری، اللہ کا نظام ہے، بس اس کی مرضی ہے۔ ہاں اگر کوئی
عورت ہے حالت حیض میں طواف مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، طواف کیسے کرے گی؟ اللہ کے بندے حیض میں تم اپنے ملک میں مسجد میں جاتے ہو تو یہاں آگے حلال ہو گیا ہے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، نہ مسجد نبوی میں نہ مسجد الحرام میں، باہر بیٹھی رہے ادب کے ساتھ۔ کہتے جی کہ داڑھی کو کینچی لگا سکتے ہیں، بالکل داڑھی بنائیں، سنواریں، بنا جوڑ، حضرت نے فرمایا رکھنا ہے تو اس کی خدمت کرو، سر کے بال رکھو تو ان کو سنبھالو، یہ تو نہیں ہے نا ہر چیز کا حق ادا کرو، داڑھی رکھی ہے تیل لگاؤ، کنگھی دو، کو بال منتشر ہیں تو ٹھیک کرو، کیونکہ میرے آقا رحمت دو عالم سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک جو ہے، صحابہ کہتے ہیں جیسے چاند کا حالہ ہوتا ہے نا، ایسے چاند کا حالہ تھا۔ تو اس سے محدثین نے استدلال پکڑا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے بال برابر ہوں، تو منع ہے کہ ٹھیک کراتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ آتے ہیں، پہلے تو حرم میں نماز نہیں پڑھتے اور بعد پڑھتے ہیں لیکن دوبارہ پڑھتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بھئی، اگر وہ حرمین کے ائمہ کو کافر سمجھتے ہیں تو اللہ جانے پھر مسلمان ہم کہاں سے لے آئیں۔ اللہ ہدایت دے، دعا کر۔ یعنی محمد مصطفیٰ کے روضے پہ بھی کافر کھڑے ہیں، خدا کے کعبے پہ بھی کافر کھڑے، اور کافر بھی عجیب ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور کافر بھی ایسے عجیب ہیں کہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی نہ پڑھ سکے، اچھے کافر ہیں بھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، لیکن دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ وہابی ہیں اور یہ منکر نبی۔ اور خدا کے بندو، اللہ تمہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ اگر تم پڑھے لکھے ہو تو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے جو کتاب لکھی ہے سیرت النبی پہ، اگر تم پڑھو تو تمہارے بڑے سے بڑے مولوی نے بھی ایسی سیرت نہیں لکھی۔ تو وہ لوگ منکر ہیں اور حضور کی سیرت پہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح تمہارے ائمہ کے نزدیک اگر کوئی گستاخ محمد مصطفیٰ ہے یا حضور کی شان میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گالی دی ہے، وہ زندیق ہے، لیکن تمہارے اماموں کے نزدیک تو اس کی توبہ ہو سکتی ہے کہ زندیق اگر توبہ کرے تو قبول ہو جائے گی۔ جن کو تم وہابی کہتے ہو، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو سرکار کا گستاخ ہے وہ زندیق ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جن کو تم وہابی کہتے ہیں نا، ان کا یہ حال ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو ان کے امام ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ تلوار نکالی ہوئی ہے اس گستاخ کے جو محمد مدنی کا گستاخ ہو، ایسی کتاب آج تک تیرے کسی حلوائی مولوی نے نہیں لکھی۔ اگر تمہارا ایمان ہے تو کل وہ کتاب جا کے مکتبے سے خرید لو اور پڑھو گے اس نے کتنی جرت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضور کے گستاخ کی سزا ہی موت ہے۔ وہ کہتا ہے معافی کا سوال ہی نہیں، یہ گستاخ رسول ہے۔ اور تمہارے علماء کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا فرض نہیں ہے۔ بات سمجھو کیا مانا؟ اگر ایک آدمی نے نماز میں درود نہیں پڑھا، اتحیات پڑھا لیکن درود نہیں پڑھا، سلام پھیر دیا، وہ کہتے ہیں نماز ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک درود رکن ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ وہابی ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ اگر دلوں میں تعصب ہے اور دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، چھوڑو مولوی مکی مولوی مدنی، مولوی مکی تو خیر مولوی ہی نہیں، میں تو تمہارے قدموں کا ایک مٹی کے برابر بھی نہیں، اور علماء کا ادنا غلام ہوں۔ ایمان سے گواہی دو، کعبہ تمہارے سامنے ہے، یہاں مکے کا حرم بنا ہوا بھی تم نے دیکھا ہے، مدینے کا حرم بھی دیکھا ہے، ایمان سے کہو کس کو خوبصورت بنایا گیا؟ اس جیسا حرم ہے؟ یہ وہابی ہے۔ اگر یہ منکر رسول تھے یہ تو سڑک ہی نہ بناتے کہ جان چھوڑے حاجی کیا خام خواہ جائیں گے مدینہ،
سڑک ایسی بناؤ کہ یہ 10 دن میں ٹرکوں کے بیٹھ کے دھکے کھا کھا کر کے خود بخود نہیں جائیں گے. ایسی سڑک بنا دی 3 گھنٹے میں آدمی مدینے پہنچ جاتا ہے. اور پھر بادشاہ نے، جن کو تم وہابی نجدی کہتے ہو، اس نے حکم دیا کہ ایسی سڑک بناؤ، وہی رستے تلاش کرو جو ہجرت میں جن پہ محمد مصطفیٰ کیا ہے. یہ وہابی ہیں. تم قوالیاں سنتے ہو، عاشق رسول ہو. تم حجرے اور مجرے میں بیٹھتے ہو، تم عاشق رسول ہو. تم جناب گلے میں کپڑے ڈال کے غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہو، عاشق رسول ہو. تم اپنی مزاروں کو، اپنے باپ دادے کی مزاروں کو بیچ کے کھاتے ہو، تم عاشق رسول ہو. تم اپنے بزرگوں کے عرصوں پہ کنویں، موت کے کنویں اور تھیٹر اور گانے والیاں بلا کے گانے گواتے ہو، تم عاشق رسول ہو. خدا کا خوف کرو، قیامت میں مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. مدینہ منورہ میں جب وہاں کا حرم کا ایئر کنڈیشننگ پلانٹ لگ رہا تھا تو بادشاہ مرحوم شاہ فہد جو تھے وہ جب موقع پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہاں پلانٹ لگا رہے ہو. اور مدینے کے حرم کا ایئر کنڈیشننگ پلانٹ جو ہے وہ دنیا کے پہلے نمبر کا پلانٹ ہے. وہ جب لے آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ پلانٹ ہے، یہاں سے اے سی چلے گا، سارے حرم کو ٹھنڈا کرے گا. انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو. انہوں نے کہا حضرت انہوں نے خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ یہ ایئر کنڈیشنر کا کام ہی یہ ہوتا ہے نا کہ یہ یعنی اندر ٹھنڈی ہوا پھینکتا ہے، باہر گرم ہوا ہوتی ہے. اچھا کبھی کبھی اس کا ایگزاسٹ کھول دو، اندر کی ہوا کو باہر پھینکتا ہے، کبھی باہر کی ہوا کو اندر. یہاں گاڑیاں چل رہی ہیں، یہاں دھواں ہوگا، پیٹرول کی بو ہوگی. اگر وہ محمد کے روضے کے اندر چلی گئی تو قیامت میں کون جواب دے گا؟ انہوں نے کہا لے جاؤ، دور لے جاؤ اس پلانٹ کو. اور وہ پلانٹ حرم سے کئی میل دور لے گئے ہیں، ثنیۃ الوداع کے مقام پہ ہے، جہاں سب سے پہلے حضور مدینہ منورہ میں آئے اور مدینے والوں نے استقبال کیا. وہاں لے گئے، اس نے حکم دیا کہ ارد گرد بھی پھول کی پھلے سنے اپنا پھلواری لگا دو. اور وہاں سے زمین دود نہر بنا کے لے آئے کہ اس میں ٹھنڈی ہوا لے آؤ اور پھر حرم میں کھولو. یہ وہابی ہے. جہاں حضور پاک نے، اب جیوانہ میں حضور نے عمرہ کیا، میقات کی مسجد بنا دی. سیدہ عائشہ کو حضور نے حکم دیا کہ جا کے تنعیم سے عمرہ کرو، وہاں مسجد بنا دی. سرکار دو عالم نے خندق کے موقع پر جہاں جہاں قدم رکھا مسجد بنا دی. سرکار دو عالم نے قباء میں نمازیں پڑھی، قباء کی مسجد بنائی اور حکم دیا کہ ایسا پتھر چن کے لگاؤ معلوم ہوگی یہ 1400 سال پہلے کی بنی ہوئی ہے. یہ تو ہیں وہابی اور نجدی اور ہم جو رات دن جناب ماشاءاللہ یا حجرے میں ہیں یا مجرے میں ہیں، عورتوں کے اوپر پھول پتے نچھاور کر رہے ہیں اور جناب سامنے بیٹھ کے قوالیاں ہو رہی ہیں، قوال داڑھی منڈے ہیں، پان کھا کے گٹکا منہ میں رکھ کے گا رہے ہیں. اور نعت خواں ایسے ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ نعت رسول ہے اور پیچھے باقاعدہ ان کے ردھم دینے کے لیے ساز بج رہے ہیں. یہ عاشق ہے؟ فکر نہ کرو، آنے دو قیامت کا دن انشاءاللہ تمہارے گریبان ہوں گے اللہ کے اولیاء کے ہاتھوں. نہ عرس والے دن تھیٹر لگاؤ، تھیٹر کا ثواب ملے گا مرشد کو. کیا خیال ہے؟ خدا کا خوف کرو. یاد رکھو یہ ٹھیک ہے کہ توحید کے معاملے میں یہ پہاڑ ہیں، توحید کے مسئلے میں یہ کسی کی رعایت نہیں کرتے، اسماء و صفات میں کسی کی رعایت نہیں کرتے. لیکن ایمان سے کہیں کہ جب اذان ہوتی ہے اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو پھر یہ وہابی کیسے ہو گئے؟ کوئی عقل کرو. اچھا آپ کے مولوی ماشاءاللہ جو میرے جیسے ہیں وہ اگر وہاں نماز پڑھائیں نا جی انشاءاللہ 1 گھنٹے میں عشاء کی نماز 20 تراویح 3 وتر سارے 1 گھنٹے میں، اور 1 پارا نہیں بلکہ یعنی 5 پاؤں منزل کاری پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. 1 گھنٹے کے اندر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئٹہ ایکسپریس چل پڑی ہے.
اور سننے والے کو یہی پتہ لگتا ہے یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، اللہ اکبر بس۔ نہ ایمان سے کہو جب یہاں نماز پڑھتے ہو تو مسلمان ہو، تمہیں لطف نہیں آتا ہے کہ کیسے نماز، تو اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سے ایک قاری قرآن پڑھ رہا ہے، اور رکوع کیسے ہوتا ہے، رکوع سے کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کیسے ہوتا ہے، سجدے کے بعد کتنی دیر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، جو حضور کی نماز اور جو حضور کی سنت ہے نا مسواک، وہ بھی ان کی جیب میں ہے، یہ حضور کی مسواک والی سنت نہیں چھوڑتے، یہ وہابی نجدی ہیں، اور تم نے ماشاءاللہ ہاتھ میں گانے ہندوؤں کے باندھے ہوئے ہیں، تم عاشق رسول ہو۔ کچھ لحاظ کرو یار، خدا کا خوف کرو، اور یاد رکھو جن کو حرم میں آنے کے بعد حرم کی جماعت نصیب نہ ہو وہ توبہ کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کا کوئی جرثومہ اندر ہے، اور اللہ کہتا ہے مشرک میرے گھر میں نہ آئے، تو اس لیے شاید اللہ نہیں آنے دیتا، کیونکہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، علی جا کے اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد میں داخل نہ ہو۔ اب کوئی بھٹکا آ جاتا ہے لیکن اندر کوئی 5% 10% شرک بچا ہوا ہے، اللہ فرماتے آ تو گئے ہو، میں تمہیں جماعت سے محروم کر دوں۔ علاج یہ ہے، ان سے کہو توبہ کریں، ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو حرم کی جماعتوں سے محروم نہ کرے۔ باقی میں کسی کا نام نہیں لیتا بھائی، کوئی جو بھی ہیں، کوئی ایک آدمی غریب ہے، دم نہیں دے سکتا، روزے رکھ لے بس، روزے رکھنے میں تو غریبی کوئی نہیں۔ اگر کوئی آدمی ہے پیشاب کے قطرے نہیں رکتے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نیچے کپڑا دھویا کرے۔ کرکٹ کھیلنا جائز ہے، بالکل جائز ہے اگر مرد کھیلے، عورتیں کھیلیں تو پھر تو حرام ہے، اور کپڑے مردوں نے بھی پورے پہنے ہوئے ہوں، اگر ننگے کھیل رہے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی حرام ہے۔ ہمارے ملک میں جو 12 ربیع الاول مناتے ہیں بالکل بدعت ہے، 11ویں شریف بالکل بدعت ہے۔ پیلی چپل پہن دے، پیلی پہنو، نیلی پہنو، تمہاری مرضی ہے۔ اذان سے پہلے کسی صحابی نے صلاۃ و سلام نہیں پڑھے۔